الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن کے اس پروگرام میں انشاءاللہ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیخ مدین سے ملاقات کا واقعہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے سورۃ القصص کے تیسرے رکوع میں آیات 22 سے لے کر 28 تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ قتل ناحق ہوا، فرعون کے علم میں آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ قتل کیا ہے، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ایک مصاحب خاص نے بتا دیا کہ فرعون آپ کے خلاف یہ فیصلہ کر رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین یہ اصل میں ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں پر حضرت مدیان کی نسل میں سے ایک قبیلہ آباد تھا۔ حضرت مدیان یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان سے گویا بنی اسرائیل کی ایک رشتہ داری تھی، ایک تعلق تھا۔ بنی اسرائیل یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں، اور اہل مدین جو حضرت مدیان کی اولاد میں سے تھے گویا وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی ذریت میں سے تھے، تو ایک رشتہ بھی تھا قریبی۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کا ذکر یوں کیا کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رخ کیا مدین کی طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ ممکن ہے، قریب ہے کہ میرا رب مجھے کسی بہتر راہ کی طرف گامزن کر دے، میری رہنمائی کر دے۔ میں نے ایک سوچا ہے، تدبیر کی ہے کہ میں اہل مدین کی طرف چلا جاؤں جن سے کہ ہمارا ایک نسلی تعلق بھی ہے، لیکن یہ میری تدبیر ہے، اصل فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہوگا، اسی فیصلے میں خیر ہوگا۔ تو میں تو جا رہا ہوں مدین کی طرف، لیکن اس کا پورا امکان ہے کہ میرا رب ضرور میری رہنمائی کر دے گا، مجھے ہدایت دے گا زیادہ بہتر، زیادہ سیدھی راہ کی طرف۔ اب جب وہ مدین پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ پانی کا ایک گھاٹ ہے جہاں پر لوگ جمع ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَا عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بڑی بھیڑ ہے، بڑا جمع غفیر ہے لوگوں کا، اور وہ اپنے اپنے جانوروں کو اس پانی کے گھاٹ سے، پانی کے کنویں سے پانی پلا رہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور اس پوری بھیڑ کے علاوہ انہوں نے دو لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ بالکل علیحدہ کھڑی ہیں اور اپنی بکریوں کو پکڑ پکڑ کر روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت عجیب لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ دو لڑکیاں ہیں، ان کے پاس ان کی بکریاں ہیں، اور ایک طرف کھڑی ہیں اور باقی لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ذرا سا بھی احساس نہیں کہ صنف نازک کا خیال نہیں کر رہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے جو صنف نازک ہے، صنف کمزور ہے، اس کا خیال کیا جائے اور اس کے بعد اپنا کام کیا جائے۔ لیکن گویا وہاں پر بھی وہی ظلم تھا جو ظلم اکثر و بیشتر دنیا میں رائج رہا ہے، کہ جس کے پاس قوت ہوتی ہے تو وہ پھر قوت کے ذریعے سے خود فائدے سمیٹتا ہے اور کمزور کو فائدوں سے محروم کر دیتا ہے۔ محاورہ ہے اردو کا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے وہی بھینس پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ ایسا ہی ظلم انہوں نے دیکھا کہ مدین میں بھی ہے۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں سے پوچھا کہ آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ کیوں یہاں پر علیحدہ کھڑی ہیں؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ان لڑکیوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ چرواہے چلے نہ جائیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر،
اور جو ہمارے والد ہیں بہت بوڑھے ہیں، گویا گھر پہ اور کوئی مرد نہیں ہے، نہ ہماری شادی ہوئی ہے کہ ہمارے شوہر ہوں جو یہ کام کر سکیں، اور نہ کوئی ہمارا بھائی ہے۔ ہمارے ہاں مرد صرف ہمارے والد ہیں، لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں۔ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد شیخ کبیر ہے، بہت بوڑھے ہیں، ہمیں ہی بکریاں چرانی پڑتی ہیں اور ہمیں ہی ان بکریوں کو پانی پلانا پڑتا ہے۔ ہم یہاں پر پانی پلانے آتی ہیں، لیکن یہ چرواہے طاقتور ہیں، مرد ہیں، یہ اپنی بکریوں کو پہلے پانی پلاتے ہیں، ہم کھڑی رہتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جب یہ چلے جاتے پھر پانی پلاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس ظلم پر انتہائی افسوس ہوا، اور انہوں نے فوراً ان خواتین کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ بلا شبہ ہر دور میں جو بھی اللہ کے رسول شریعت لائے ہیں، اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے واقعتاً ہمارے ہر ایک کے صحیح حقوق رکھے ہیں۔ آج دنیا میں بہت چرچا ہے خواتین کے حقوق کا، لیکن جو خواتین کو حقوق شریعت نے دیے ہیں، ایسے حقوق دنیا کے اور کسی بھی مذہب نے نہیں دیے اور کسی بھی نظریے نے نہیں دی۔ بلا شبہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے قرآن مجید میں بڑی واضح آیتیں ہیں، لہٰذا ان خواتین کا احترام، اس کی ایک مثال قائم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر ایک ایکشن لیا، فوری طور پر ایک اقدام کیا، ان کی بکریوں کو ان سے لیا، آگے بڑھے، کنویں تک پہنچے، اور اس کے بعد تنے تنہا کنویں میں سے ایک بڑا بھاری ڈول پانی کا نکالا اور بکریوں کو پانی پلایا۔ وہ ڈول اتنا بڑا تھا کہ اکیلے آدمی کے لیے اس کو نکالنا ممکن نہیں تھا، کئی چرواہے مل کر اس ڈول سے پانی بھر کر کنویں سے نکالتے تھے۔ انہوں نے تنے تنہا ہی اس ڈول کو کھینچا، پانی نکالا، بکریوں کو پانی پلایا۔ اب جب بکریوں نے سیر ہو کر پانی پی لیا، اب بکریوں کو واپس لے کر آئے، ان دونوں لڑکیوں کے حوالے بکریاں کیں اور ان سے کہا کہ تم اپنے گھر جاؤ، اور اب اس کے بعد خود آ کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ انتہائی تھکے ہوئے ہیں، مصر سے کئی دن تک بھوکے اور پیاسے سفر کر کے آئے ہیں، اور دوڑتے ہوئے آئے ہیں تاکہ فرعون کے چنگل سے نجات ملے، اور پھر اب تک گزارا کرتے رہے ہیں درختوں کے پتوں وغیرہ پر، لہذا کمزوری سے، بھوک سے بھی نڈال ہیں، درخت کے نیچے آ کے بیٹھتے ہیں۔ پردیس ہے، کوئی یہاں پر جاننے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں۔ دعا میں بڑی طاقت ہے، اور دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی وہاں سے مدد کرتا ہے کہ جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً درخت کے سائے میں آئے، اللہ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھی خیر میری جھولی میں ڈال دے، میں اسی کا فقیر ہوں، میں اسی کا محتاج ہوں۔ کتنی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طرح عاجزی کے ساتھ، دردمندی کے ساتھ اللہ سے خیر مانگی ہے۔ اے اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، تو جو بھی خیر میری جھولی میں ڈال دے۔ فوری طور پر انہیں ضرورت کس چیز کی تھی؟ ایک یہ کہ کوئی روزگار مل جائے، اور ایک یہ کہ گھر مل جائے، کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اور تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو دو لڑکیاں تھیں جن کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، ان میں سے ایک آ رہی ہے، وہ تمشی علی استحیاء، لیکن وہ چل رہی تھی بڑی شرم و حیا کے ساتھ۔ نوٹ کیجئے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جب واقعات بیان کرتا ہے تو کتنی اہم باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے اور ان پر زور دیتا ہے۔ واقعات ان میں کئی پہلو ہوئے ہوں گے، لیکن قرآن مجید نے واقعات بڑے مختصر بیان کیے ہیں، ان میں سے بہت اہم باتوں کو ہی چنا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں شرم و حیا کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اس خاتون کے اس شرم و حیا کے پہلو کو نمایاں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری خواتین کو بھی شرم و حیا کی اقدار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس وقت مغربی تہذیب کے زیر اثر بڑی تیزی کے ساتھ بےہودگی اور بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ حقوق نسواں کے نام پر خواتین کو گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ ورنہ خود سوچئے کہ خاتون گھر کے اندر کتنا مشقت والا کردار ادا کرتی ہے، بچے کی پیدائش کے حوالے سے، بچے کی پرورش کے حوالے سے سارے کا سارا بوجھ خاتون پر ہوتا ہے۔ مرد اس پر تو کوئی بوجھ نہیں ہوتا، لیکن مساوات مرد و زن کا خوشنما نعرہ دے کر کس طرح سے خواتین کو گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، اور ان کی معاشی ذمہ داری مردوں کے کندھے پر تھی۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی معاشی معاملے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، تم بھی کماؤ۔ گویا گھر پر بھی ان پر بوجھ، اور اس کے بعد باہر نکل کر معیشت کا بھی بوجھ، اور پھر ساتھ بےہودگی اور بے حیائی کے ذریعے سے خواتین کے وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ مارکیٹنگ کے لیے خواتین کو ایک کھلونے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ کس قدر خواتین کے ساتھ ظلم و ستم ہے جو مغربی تہذیب کے زیر اثر ہو رہا ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک خاتون آئیں تمشی علی استحیاء، جو کہ بڑی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہی تھی، اور آ کر کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے آپ کو اس کا کچھ بدلہ دیں۔ ہم جب گھر پہ پہنچے، وقت سے پہلے پہنچ گئے، جلدی پہنچ گئے، تو والد بڑے حیران ہوئے کہ بیٹیوں آج تم جلدی کیسے آ گئیں؟ ہم نے انہیں بتایا کہ ایک شخص تھا اجنبی سا، پہلے کبھی دیکھا نہیں، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، اس لیے ہم جلدی آ گئی۔ تو والد محترم نے کہا کہ جاؤ اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ، تو آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلوں گا، لیکن میں آگے آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلنا۔ شرم و حیا کی اقدار کا یہی تقاضا ہے، اور مجھے اشارے سے بتا دینا کہ کس طرف چلنا ہے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام شیخ مدین کے پاس پہنچے، اور جا کر شیخ مدین کو پوری داستان سنائی کہ کس طرح مجھ سے قتل خطا ہوا، اور اب فرعون میری جان کا دشمن ہے، اور میں فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ شیخ مدین نے انہیں خوشخبری دی کہ اس علاقے پر فرعون کی عملداری نہیں ہے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نجوت من القوم الظالمین، اے موسیٰ تم ظالم قوم کے چنگل سے آزاد ہو کر یہاں آ گئے ہو۔ اس کے بعد شیخ مدین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوچ رہے تھے کہ میں انہیں جو انہوں نے نیکی میری بچیوں کے ساتھ کی ہے، میں اس کے حوالے سے انہیں کیا بدلہ دوں، کہ ان کی بچیوں میں سے ایک بچی بول پڑی۔ بریک کے بعد واقعے کا باقی حصہ انشاءاللہ سمجھیں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم، میں محمد طاہر مدنی اپنی طرف سے اور پیس ٹی وی اردو کی طرف سے آپ سب لوگوں کو ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ رب دو جہاں کا آخری پیغام، دنیا کے سارے انسانوں کے نام۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ دونوں کا رشتہ آپس میں بہت گہرا ہے، دونوں کا اسلام میں بڑا مرتبہ ہے۔ کیا ہے اس سلسلے میں مالک کا فرمان؟ دیکھیے ہمارا مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن۔ مومنوں کی زندگیوں پر اللہ کے بے شمار احسانات میں سے دو عظیم احسان رمضان اور قرآن۔ روزانہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔
اسلام عربی لفظ سلم یا سلام سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے سلامتی یا امن۔ یہ سم سے بھی آیا ہے، جس کا مطلب ہے اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ جو لوگ پریشان ہیں کہ نیوکلیئر ہتھیار ایک دن اربوں کے ہاتھ لگ جائے گا، وہ اس حقیقت کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں کہ اسلامی بم یعنی امن کا بم تو پہلے ہی گر چکا ہے کہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ویلکم بیک محترم ناظرین، آج ہم سورۃ القصص کی آیت نمبر 22 تا آیت نمبر 28 کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیخ مدین سے ملاقات کا واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ شیخ مدین کی ایک بیٹی انتہائی شرم و حیا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے آپ کو اس کا کچھ بدلہ دیں۔ ہم جب گھر پہ پہنچے، وقت سے پہلے پہنچ گئے، جلدی پہنچ گئے، تو والد بڑے حیران ہوئے کہ بیٹیوں آج تم جلدی کیسے آ گئیں؟ ہم نے انہیں بتایا کہ ایک شخص تھا اجنبی سا، پہلے کبھی دیکھا نہیں، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، اس لیے ہم جلدی آ گئی۔ تو والد محترم نے کہا کہ جاؤ اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ، تو آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلوں گا، لیکن میں آگے آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلنا۔ شرم و حیا کی اقدار کا یہی تقاضا ہے، اور مجھے اشارے سے بتا دینا کہ کس طرف چلنا ہے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام شیخ مدین کے پاس پہنچے اور جا کر شیخ مدین کو پوری داستان سنائی کہ کس طرح مجھ سے قتل خطا ہوا، اور اب فرعون میری جان کا دشمن ہے اور میں فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ شیخ مدین نے انہیں خوشخبری دی کہ اس علاقے پر فرعون کی عملداری نہیں ہے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نجوت من القوم الظالمین، اے موسیٰ تم ظالم قوم کے چنگل سے آزاد ہو کر یہاں آ گئے ہو۔ اس کے بعد شیخ مدین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوچ رہے تھے کہ میں انہیں جو انہوں نے نیکی میری بچیوں کے ساتھ کی ہے، میں اس کے حوالے سے انہیں کیا بدلہ دوں، کہ ان کی بچیوں میں سے ایک بچی بول پڑی کہ یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے میرے والد آپ ایسا کیجئے کہ اسے اپنے ہاں ملازمت پر رکھ لیجئے، اور بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جو کہ طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ والد حیران ہوئے کہ انہیں کیسے پتا کہ موسیٰ علیہ السلام طاقتور بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں؟ پوچھا کیا تمہیں تجربہ ہے کہ یہ طاقتور بھی امانت دار بھی ہیں؟ بیٹی نے کہا کہ جی ہاں، طاقت ہم نے ان کی دیکھ لی، اکیلے ہماری بکریوں کو لے کر آگے بڑھے اور تمام چرواہوں کی بکریوں کو ہٹا کر کنویں تک پہنچایا، اور پھر وہ پانی کا ڈول جو کہ کئی چرواہے مل کر نکالتے تھے اکیلے نکالا اور بکریوں کو پانی پلایا۔ یہ تو ان کی قوت ہے۔ امانت داری کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے بالکل ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کوئی نظروں کی خیانت نہیں کی، اور جب آئے بھی ہیں تو ہم سے کہا ہے کہ پیچھے پیچھے رہنا، میں آگے آگے چلوں گا۔ اور یہ اتنا پیارا قول ہے کہ اللہ نے اسے قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اللہ نے کتنی عزت دی ہے ایک خاتون کو کہ ان کا قول قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اسے ایک اصول بنا دیا کہ جب بھی کبھی کسی کو ملازم کے طور پر رکھنا ہو تو دو خوبیاں ہمیشہ تمہارے سامنے ہوں، ایک یہ کہ وہ قوت والا ہو، زیادہ کام کر سکے، اور مزید یہ ہے کہ خیانت کرنے والا نہ ہو، دیانت دار ہو، کام چوری کرنے والا نہ ہو۔ انا خیر من استاجرت القوی الامین۔ شیخ مدین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہیں 8 سال تک میری بکریاں چرانی ہوں گی، اور اگر تم یہ کام 10 سال تک کر دو تو اور ہی بہتر ہے، اور تم مجھے پاؤ گے انتہائی نیک، میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ بڑا حکیمانہ فیصلہ شیخ مدین نے کیا۔ اگر وہ صرف ملازم کے طور پر موسیٰ علیہ السلام گھر پہ رکھتے تو مناسب نہیں تھا، اس لیے کہ گھر میں 2 جوان بیٹیاں ہیں، اور وہاں پر ایک نوجوان کنوارے غیر مرد کا رہنا
اس سے کئی اندیشے لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو بڑا حکیمانہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا تم سے نکاح کر دوں گا، لیکن تم 8 سال یا 10 سال میری بکریوں کو چراؤ گے، تمہاری دونوں ضروریات پوری ہو جائیں گی، تمہیں رہائش بھی مل جائے گی، تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ بھی ہو جائے گا، اور مزید یہ ہے کہ تمہیں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے بیوی کی نعمت بھی مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش کو فوری طور پر قبول کر لیا۔ قالا ذالک بینی و بینک ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے ہو گئی، آپ اپنی ایک بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دیں گے، اور میں 8 سال یا 10 سال جو بھی ان میں سے مدت ہوگی، میں اس دوران آپ کی بکریوں کو میں چراؤں گا، آپ کی بکریوں کی دیکھ بھال کروں گا، اور مجھ پر اس حوالے سے کوئی زیادتی نہیں ہے، میں خوشی خوشی اس فیصلے کو قبول کرتا ہوں۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین میں نکاح ہو گیا، انہیں گھر مل گیا، اور انہوں نے شیخ مدین کی بکریوں کو چرانے کی خدمت بخوشی قبول کر لی۔ البتہ اب ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ شیخ مدین کون تھے؟ قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ نے اہل مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ لہٰذا بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ شیخ مدین اصل میں شعیب علیہ السلام ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد بنے۔ لیکن دیگر مفسرین اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، حضرت شعیب علیہ السلام یہ بزرگ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ بات نقل ہوئی ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کہی تھی۔ سورہ ہود میں الفاظ آتے ہیں کہ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ، کہ قوم لوط تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ گویا حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کے قریب کا زمانہ ہے، اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، لہٰذا حضرت شعیب تو پھر حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے زمانے کے قریب کی شخصیت ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بعد میں تشریف لائے، لہٰذا اس حوالے سے یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ یہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام ہوں۔ تو شیخ مدین ایک نیک بزرگ ہیں، اچھے بزرگ ہیں، انتہائی صالح ہیں، قرآن مجید ان کے صالح ہونے کی گواہی دے رہا ہے، لیکن وہ حضرت شعیب نہیں ہیں علیہ السلام۔ اس واقعے کے ذریعے سے یہ نقطہ ہمارے سامنے آیا کہ کیسے ہی مشکل حالات ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے تو وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے بیان کی سورہ مریم میں کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دعا کی تھی رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم یعنی فرعون کی قوم سے بچا۔ پھر جب مدین پہنچے ہیں تو دعا کی کہ میرا رب مجھے ضرور بہتر راہ دکھائے گا۔ پھر رب سے دعا کی رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو خیر میری جھولی میں ڈال دے میں اسی کا فقیر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہاں سے ان کی مدد کی جہاں سے گمان تک نہیں تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔